باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلامیات کے اس آن لائن لیکچر میں کلاس 10 کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم موضوعاتی مطالعہ نمبر 6 کا سوال نمبر 3 اور 4 پڑھیں گے۔ ٹیکسٹ بک پہ پیج نمبر 71 ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ موضوعاتی مطالعہ نمبر 6 کا عنوان صبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی ہے۔ سوال نمبر 3، شکر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ نیز شکر ادا کرنے کے طریقے بتائیے۔ سب سے پہلے شکر کے لغوی اور اصطلاحی معنی ہم سمجھیں گے۔ لغوی معنی یا لٹرل میننگ ہوتے ہیں شکر کے کہ لفظ شکر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا اور اس کا احسان ماننا اور زبان سے کھل کر اس کا اظہار کرنا ہے۔ اصطلاحی مفہوم کیا ہوگا کہ اصطلاحی طور پر شکر سے مراد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کی عنایات اور احسانات اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اللہ کی تعریف کرنا اور سجدہ شکر ادا کرنا، کیونکہ اللہ کی ذات شکر کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے کہ اگر کوئی کسی شخص کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے تو پھر انسان ساری زندگی اس کا احسان مند رہتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کا ہم شکر ادا کریں، کیونکہ اس کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں۔ ٹھیک ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، کاؤنٹ کرنا چاہیں تو ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری ان عطا کردہ نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو گن نہیں سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ مستحق ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کے طریقے۔ شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں: زبانی یا قولی شکر۔ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، کلمات تشکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے احسان کا اقرار کرنا، اس کو قولی شکر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو قرآن مجید کی اصطلاح میں جو زبان سے شکر ادا کیا جاتا ہے اس کو حمد کہتے ہیں، اور حمد کی تاکید سے قرآنی تعلیمات بھری ہوئی ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس پروردگار کی حمد و ثنا آسمانوں اور زمین میں ہے۔ دوسرا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قلبی شکر۔ قلبی شکر یہ ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت اور بندگی کا احساس پیدا کرے، یعنی انسان اپنے دل سے اللہ کی نعمتوں کا معترف ہو۔ ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بے شمار انعامات کیے تو دل سے ان کا اعتراف کرے، اس کو قلبی شکر کہیں گے۔ تیسرا طریقہ ہے عملی شکر۔ عملی شکر یہ ہے کہ انسان کا اپنے عمل سے اللہ کے احکامات کی بجا آوری اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے، اس کی نعمتوں کا انکار نہ کرنا اور ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو محروم نہ کرنا بھی عمل سے شکر ادا کرنا کہلاتا ہے۔ یعنی صرف زبان سے یا دل سے شکر کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو عملی شکر کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں ان کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا، انہیں ضائع نہ ہونے دینا، یہ بھی عملی شکر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جسم و جان دیا اس کی حفاظت کرنا، لباس کا خیال رکھنا، اچھی تعلیم و تربیت بچوں کو دینا،
یہ سب اللہ تعالیٰ کا عملی شکر ہے۔ اور اسی طرح جسمانی اعضاء سے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کی خدمت کرنا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت کو نیک کاموں میں خرچ کرنا، یہ بہترین عملی شکر ہے۔ شیخ سعدی کا بہت ہی پیارا فرمان، آپ فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرنا مرغی سے سیکھیے کہ وہ ایک گھونٹ پانی پی کر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتی ہے اور خدا کا شکر ادا کرتی ہے، پھر وہ دوسرا گھونٹ پانی پیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ خود بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جب مرغی یا کوئی پرندہ پانی پیتا ہے تو ایک گھونٹ لیتا ہے تو پھر اپنا وہ سر آسمان کی طرف اٹھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ جس نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو بہت پیارا فرمان شیخ سعدی علیہ رحمہ کا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی خوبصورت ارشاد، آپ نے فرمایا 3 چیزیں بلائی کا سرچشمہ ہیں۔ نمبر 1، شکوہ زبان پر نہ لانا، یعنی شکر ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو گلا شکوہ نہ شروع کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، مصیبت کو پوشیدہ رکھنا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان کے اوپر مصائب آ جاتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ان کا اسی طرح شکوہ نہ کرے، بلکہ ان کو مخفی رکھے، پوشیدہ رکھے اور صبر سے کام لے۔ نمبر 3، صدقہ کو چھپانا، یعنی اس طرح انسان صدقہ کرے دائیں ہاتھ سے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ بلائی کا سرچشمہ ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے سوال نمبر 4، قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کو کیا بشارت دی گئی ہے؟ اسی طرح پہلے ہم صبر کے لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھیں گے۔ صبر کے لغوی معنی روکنا ہے اور تکلیف کو خاموشی سے برداشت کرنے کے ہیں۔ اصطلاحی مفہوم کیا ہوگا؟ روزمرہ زندگی میں پریشانی، تکلیف اور کسی بھی قسم کے مشکل حالات میں ثابت قدم رہتے ہوئے ہمت سے کام لینا اور اللہ پر بھروسہ کرنا صبر کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کے لیے کئی طرح کی خوشخبریاں موجود ہیں، بہت سی بشارتیں دی گئی ہیں، جن میں سے چند ایک درجہ ذیل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر ہم مصیبت کے وقت ثابت قدم رہیں، صبر سے کام لیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت بھی حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی معیت بھی نصیب ہوگی۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، ترجمہ، پس آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے۔ نیکسٹ آیت، صبر کرنے والوں کو ہی ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کریم میں صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس طرح کہ اس آیہ مقدسہ میں بیان فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ نیکسٹ آیت، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جو صبر کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد، تائید و نصرت اور محبت بھی حاصل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا و آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشخبری کے حقدار وہی لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کی بشارت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، پس اپنے رب کے حکم سے صبر کیجیے۔
حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، لہٰذا حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و استقامت کی بنا پر نعم العبد یعنی اچھا بندہ ہونے کی بشارت دی۔ اچھا بندہ ہونے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ۔ صبر کے فوائد، اوپر جو ہم نے قرآنی آیات پڑھی اور احادیث پڑھی تو اس سے صبر کے درجہ ذیل فوائد ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، صبر کامیابی کی کنجی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا النصر مع الصبر، کہ بے شک کامیابی صبر کے ساتھ ہے۔ نمبر 2، صبر میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ نمبر 3، صبر کا دنیاوی اجر کامیابی اور اخروی اجر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اور نمبر 4، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی خوشخبری کے حقدار وہی افراد ہیں جو صبر اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف یا مصیبت ہم پر آ پڑے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں، اسی میں دین و دنیا دونوں کی کامیابی ہے۔ جس طرح کہ کہا جاتا ہے نا کہ صبر جو ہے یہ ایک کڑوا درخت ہے، مگر اس کا پھل جو ہے بہت شیریں اور میٹھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے اوپر اس کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوم ورک ڈائری، ابھی جو ہم نے موضوعاتی مطالعہ نمبر 6 کا سوال نمبر 3 اور 4 پڑھا ہے، یہ آپ نے مکمل یاد کرنا ہے۔ سوال کی تمام ہیڈنگز اپنی نوٹ بک پر آپ لکھیں گے اور پھر ان ہیڈنگز کو یاد کریں گے تاکہ آپ کے لیے یہ لانگ کوسچن یاد کرنا آسان ہو۔ ٹھیک ہے بیٹے، یہ تھا آج آپ کا لیسن، سوال نمبر 3 اور 4۔ امید ہے کہ آپ کو مکمل طور پر اس سے آگاہی حاصل ہو گئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔